ایمن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا لگاؤ تھا؟ سیدہ کے حالات دیکھتے ہیں۔ یہ خاتون سیدہ ام ایمن حبشیہ کے نام سے معروف تھی۔ ان کا نام برکہ تھا، برکہ بنت سالبہ بن عمر تھا۔ یہ باپ کی جانب سے 5 اونٹوں اور بکری کے ہمراہ مال وراثت میں تقسیم ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی تھی۔ یعنی یوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں ام ایمن انہیں ملی تھی۔ بچپن میں اپنی گود میں کھلانے کا شرف بھی انہیں حاصل ہوا۔ انصاب الاشراف کے والیوم 1 پیج 96، الطبقات میں والیوم 8 پیج 224 اور سیر اعلام النبلاء میں یہ روایت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیدہ خدیجہ سے شادی ہوئی، آپ کا نکاح ہوا، آپ نے اس وقت ام ایمن کو آزاد کر دیا تھا۔ ام ایمن کی زندگی کا اہم ترین واقعہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آمنہ بنت وہب مدینہ منورہ میں رہائش پذیر اپنے ننیال سے مل کر واپس تشریف لا رہی تھیں، مقام ابوا پر ان کا انتقال ہو گیا۔ اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام ایمن تھی۔ ان غمناک لمحات میں کیسے ام ایمن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، کیسی شفقت اور کیسی محبت کا مظاہرہ کیا۔ ماں کے بعد میرے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں، ان الفاظ سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ اس وقت آپ کی عمر 6 برس تھی۔ در یتیم کو لے کر ام ایمن ہی مکہ پہنچی تھی۔ انسانی محبت اور صاف ستھری تاریخ میں ام ایمن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت عمدہ انداز میں پرورش کی۔ اس میں نہایت نمایاں کردار ادا کیا۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے اس خوش نصیب خاتون کو اپنے لاڈلے پوتے کی دیکھ بھال کرنے کا اہتمام سپرد کیا۔ وصیت کی تھی کوئی غفلت نہ کرنا، کوئی کوتاہی نہ برتنا، اور ام ایمن نے ایسا کر دکھایا۔ رسول اللہ نے اس ماحول میں پرورش پائی کہ ام ایمن کو اپنے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرنے والا، ہمدردی سے پیش آنے والا پایا۔ اسی وجہ سے آپ انہیں ماں کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ جب آپ ان کی طرف دیکھتے، انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرماتے، یہ میرے اہل بیت کی نشانی ہے۔ الطبقات اور الاصابہ فی تمییز الصحابہ کی روایت۔ بلکہ ایک مرتبہ تو آپ نے انہیں اپنے اہل بیت کا فرد قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ میرے اہل بیت میں سے ہو اے ام ایمن۔ الطبقات کی روایت ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ کر گئے، ام ایمن کو بہت زیادہ دلی صدمہ پہنچا۔ آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ گئیں اور پاکیزہ خیالات و احساسات میں ایک طوفان کا سا سما بندھ گیا، اور اس غم نے قصیدے کی صورت اختیار کی، اور انہوں نے ایک طویل قصیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہا۔ الطبقات میں یہ قصیدہ عربی زبان میں موجود ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے 3 اشعار کا کہ زبان کی لکنت کے باوجود ام ایمن کے اشعار کہنے اور حکمت اور دانائی کی باتیں کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ زبان کی لکنت کا اثر ان کے دل و دماغ پر نہ تھا۔ حکمت و دانائی میں زبان کی لکنت کوئی سد راہ ثابت نہیں ہوتی، اور اس صورتحال سے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم سے حاصل کردہ علم دل و دماغ پر بڑے گہرے نقوش چھوڑتا ہے۔ مسلم کی روایت ہے سیدنا انس سے کہ ام ایمن کا فضل اور شرف اس سے زیادہ اجاگر ہوتا ہے۔ حضرت انس سے روایت رسول اللہ کی وفات حسرت آیات کے بعد حضرت ابوبکر نے حضرت عمر سے کہا، آئیں ام ایمن کی زیارت کے لیے چلیں، جس طرح رسول اللہ ان کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ فرماتے ہیں جب ہم ان کے پاس پہنچے تو رونے لگیں۔ حضرت ابوبکر نے کہا، آپ کیوں روتی ہیں؟ حالانکہ اللہ رب العزت کے پاس رسول اللہ کا درجہ بہت بلند ہے اور مقام بہت بہتر ہے۔ کہنے لگی، ہاں میں یہ جانتی ہوں، اللہ کے ہاں رسول اللہ کا مقام بہت بہتر اور ان کے لیے بہترین انتظام ہے،
میں تو اس لیے روتی ہوں کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی رونے لگے۔ یہ مسلم اور ابن ماجہ کی روایت ہے، ابن ماجہ میں 1535 نمبر پر۔ سیدہ ام ایمن کی زندگی میں جو سب سے نمایاں بات ملتی ہے ان کا صبر و تحمل ہے۔ ام ایمن نے جہاد میں بھی بھرپور حصہ لیا تھا، غزوہ احد میں شریک ہوئیں، زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں، ان کی مرہم پٹی کا فریضہ سر انجام دیتی تھی۔ غزوہ احد میں جب مسلمان پسپا ہوئے، ان میں سے چند ایک کو اسلامی حمیت کا، اسلامی غیرت کا درس دیتے ہوئے بڑا تلخ لہجہ اختیار کیا اور فرمانے لگیں، آپ یہاں بیٹھو، مکھیاں مارو، تلوار میرے حوالے کر دو۔ یہ انصاب الاشراف کی روایت ہے۔ ام ایمن غزوہ خیبر میں دوسری صحابیات کے ساتھ شریک ہوئیں۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے ان جلیل القدر صحابیات کو بھی حصہ عطا فرمایا۔ غزوہ حنین میں ام ایمن نے اپنے دونوں بیٹوں ایمن اور اسامہ کے ساتھ قافلہ مجاہدین میں شرکت کی تھی۔ غزوہ حنین میں ایک موقع پر مجاہدین میں بہت زیادہ بھگدڑ مچ گئی تو عظیم المرتبت صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لے لیا اور ثابت قدم رہے۔ ام ایمن اس میں دونوں بیٹوں کے ہمراہ شامل تھی۔ ان کا بڑا بیٹا ایمن غزوہ حنین میں شہید ہو گیا۔ اپنے بیٹے کی شہادت پر ام ایمن کے ایمان اور ان کے یقین اور ان کے جذبہ تسلیم و رضا میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ تقدیر کے فیصلوں پر صبر و تحمل کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہوتا، لیکن ام ایمن ان خواتین میں سے تھیں جو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتی ہیں، اور ایسی خواتین کو مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ جنگ موطا میں سب سے پہلے ان خاتون کا حصہ ایسے شامل رہا کہ امیر لشکر زید بن حارثہ شہید ہوئے۔ شوہر کی شہادت کی خبر سن کر صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اللہ کی رضا پر راضی ہو گئیں اور اجر و ثواب کی توقع رکھتی تھیں، اور اللہ ہی سے انہوں نے ساری توقعات وابستہ کر رکھی تھی۔ سیدہ ام ایمن میں خوش مزاجی کا پہلو بھی بہت پایا جاتا تھا، اور بڑی بات یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جسے یہ بات خوشائند معلوم ہو کہ کسی جنتی عورت سے شادی کر لے تو اسے ام ایمن سے شادی کرنی چاہیے۔ یہ فرمان سن کر زید بن حارثہ کے دل میں ام ایمن کے ساتھ نکاح کرنے کی خواہش بیدار ہوئی، اور انہوں نے اس عظیم المرتبت خاتون کے ساتھ شادی کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ماں کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ ام ایمن کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کے ہمراہ حضرت انس بھی تھے۔ ام ایمن نے ضیافت کے لیے دودھ پیش کیا۔ غالباً آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے آپ نے دودھ نہیں پیا۔ ام ایمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہایت خوش مزاجی سے پیش آئیں۔ الاصابہ کی روایت ہے، آپ نے ان کا انداز ضیافت دیکھا، خوش ہوئے، آپ کے دل میں ان کی قدر و منزلت اور بڑھ گئی۔ ام ایمن محدثہ بھی تھیں، رسول اللہ سے چند احادیث انہوں نے روایت کی، اور راویوں میں انس بن مالک، ابن عبداللہ صنعانی اور ابو یزید مدنی داخل ہے۔ ام ایمن کی زندگی میں ان کی خوش مزاجی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان کا صبر و تحمل ہمارے لیے اہم پیغام ہے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں بھی ان خوش نصیب ہستیوں کی طرح اپنے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔